میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ میں نے پھر وجہ تلاش کرنا شروع کی کہ آخر لوگ ارتداد کا شکار کیوں ہو رہے ہیں۔ جیسے ابھی بچیوں نے مکالمہ پیش کیا تو جو بچی کہہ رہی تھی وہ گڈ مارننگ اور یہ کیوں کہہ رہی تھی؟ اس لیے کہ جب مکتب میں نہیں آئی اور مکتب نہیں پڑھا تو ظاہر سی بات ہے یہی حال ہے امت کا کہ نہیں ہے؟ امت کی بیٹیوں کا یہی حال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بہویں ہیں، ہماری مائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے دین کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے عمل کی بھی حفاظت فرمائے۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وجہ تلاش کرنا شروع کیا کہ آخر ارتداد کی وجہ کیا ہے، لوگ کیوں ارتداد کا شکار ہوئے؟ تو کہہ رہے میں نے معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں ارتداد کی وجہ یہ ہے، ارتداد کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، لوگوں کو حرام اور حلال نہیں معلوم، لوگوں کو اسلام کے عقیدے نہیں معلوم ہے۔ جب عقیدے نہیں معلوم، حرام حلال نہیں معلوم تو ظاہر سی بات ہے جیسی پٹی پڑھاؤ گے ویسا آدمی پڑھے گا، پیچھے پیچھے چلے گا، آپ کے پیچھے ہو جائے گا، کبھی ان کے پیچھے ہو جائے گا، کبھی کچھ کر لے گا، کبھی غیر کے شاعر کو بھی اپنا لے گا اور سمجھے گا وہ ہم دوستی میں ایسا کر رہے تھے۔ اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ شعر کو استعمال کرنا، کسی کے شعر کو اپنانا غیر کے یہ حرام ہے، اس کو مستحسن سمجھنا کفر ہے۔ یہ علماء کرام نے اس کی صراحت کی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب ایک طرف مجھے لگی کہ کوئی مکتب کی شکل میں کچھ قائم ہو جائے تو بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیں۔ بہت کوشش کی، بہرحال مکتب کی شکل میں مدرسے کو قائم کیا اور کیسی کیسی محنت اور مشقت اٹھائی، اور پھر آپ دیکھیں کہ آج وہ کیسا بافیض ہے کہ وہاں سے نکلے ہوئے لوگ جو کہاں کہاں مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں، کہاں کہاں مکتب قائم کیے ہوئے ہیں، کہاں کہاں تبلیغ میں پھر رہے ہیں، خانقاہیں لگائے ہوئے ہیں، بڑی امت کا ایک بڑا گروہ، امت کی ایک بڑی تعداد جن سے استفادہ کر رہی ہے، جن سے مستفیض و مستفید ہو رہی ہے، جن سے فیض حاصل کر رہی ہے، اور جن کے یہاں پہنچ کر کے وہ اپنی دینی زندگی کو اچھی بنانے کی فکر کرتی ہے، اپنے دین کو اچھا کرتی ہے، اپنے اندر دینی فکر پیدا کرتی ہے۔ دنیا کے اندر دیکھو کہاں کہاں افریقہ میں مدرسہ قائم کیا، کہاں کہاں نہیں قائم کیا، کہاں کہاں نہیں پھرے، کہاں کہاں نہیں چلے، کہاں کہاں نہیں گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ دینی طرف ہوتی ہے۔ اور پھر مکتب کا قیام کیا، اور جب مکتب قائم کر دیا تو وہاں کے بچوں کو لاتے تھے، گھر والے کہتے تھے ہم نہیں بھیجیں گے، ہمارا بچہ بکری چرائے گا، بکری کون دیکھے گا ہماری؟ تو حضرت فرماتے تھے تم چرواہا رکھ لو، ہم پیسہ اس کا دے دیں گے، تم چرواہا رکھ لو، اس کا ہم پیسہ دے دیں گے۔ وہیں گاؤں کے اندر وہ پردھان ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب ماسٹر تھے، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدل سفر کرتے تھے، یہاں وہاں 50 کلومیٹر پیدل چلے جاتے تھے۔ تو کہہ رہے میں نے حضرت کو ایک سائیکل لے دی، میں نے ایک سائیکل خریدی اور دیکھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک دن پھر پیدل آ رہے ہیں، تو میں نے پوچھا تھا حضرت تو سائیکل کیا ہوئی؟ تو کچھ دیر نہیں بولے، اس کے بعد فرمایا کہا کہ اصل میں کیا بتائیں، وہ کئی بچے تھے ان کے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کو، تو میں نے وہ سائیکل 30 روپے میں بیچ دی اور 27 روپے کا ایک کپڑا خرید لیا ہے اور 3 روپیہ اس میں سے بچا ہے۔ کہہ رہے کہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، میں تڑپ گیا، سوچنے لگا کہ کیسے کیسے اللہ والے ہوتے ہیں، کیسے علماء ربانی ہوتے ہیں، کیسے دین کے داعی، دین کے مبلغ، قرآن و حدیث کے عالم، قرآن و حدیث کے مفسر کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین کسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک ایک روپے کا خیال ہوتا ہے، ایک ایک پیسے کا خیال ہوتا ہے۔ وہ حضرت مولانا تذکرہ کر رہے تھے، کھنڈوا کا مدرسہ حضرت نے قائم کیا، حضرت کے پاس ایک صاحب پیسہ لے کر کے پہنچے، حضرت آپ قبول فرما لیجئے۔ حضرت نے فرمایا مجھ کو ضرورت نہیں ہے، مہمان کھانے کے لیے رکھ لیجئے۔ کہا کام ہو جاتا ہے، نہ مدرسے کو ضرورت ہے۔ آپ حضرت نے فرمایا آپ کے وہاں بہت ضروری ہے مکتب قائم کرنا، مدرسہ قائم کرنا، آپ پیسہ دیں، وہاں پر پیسہ لگا دیں۔ ان کے دل میں بات لگ گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ ہمیں اساتذہ دیں، آپ ہمیں علماء دیں، ہم پیسہ لگائیں گے، ہم زمین دیں گے۔ اور پھر آپ دیکھو بڑا مدرسہ اس کی وجہ سے ایک بڑا مدرسہ وجود میں آ گیا۔ کتنے لوگ مدھیہ پردیش کے بھی اور غیر یو پی وغیرہ کے بھی بہت سے بچے وہاں سے حافظ بن کے نکلتے ہیں، وہاں سے قاری بن کے نکلتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ وہ مدرسے ہیں، یہ وہ مکاتب ہیں جن کی بنیادیں اور جن کی اصل ملتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے، آپ کے دین سے، آپ کی حدیث سے۔
سب سے پہلا مدرسہ جو قائم ہوا وہ دار ارقم میں قائم ہوا، دوسرا مدرسہ قائم ہوا اصحاب صفہ کے نام سے، صفہ میں قائم ہوا۔ یہ وہ بنیادیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم۔ اے اللہ ان عربوں میں، اس مکے میں ایک ایسا پیغمبر مبعوث کیجئے، بھیجئے جو انہی میں کا ہو اور اس کا جو فرض منصبی ہو وہ ایک یہ ہو، یتلو علیہم آیاتک، ان عربوں کو اور امت کو تیری آیتیں پڑھ کر کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب کی اور پھر اس کی تشریح ان کو سمجھائے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائے، قرآن کی شرح ان کو بتائے، وَيُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو صاف کرے، ان کے دلوں سے کفر اور نفاق کی گندگیوں کو نکالے، اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں جو آپ کا فریضہ بتایا گیا اس میں سے یہ وہ چیزیں ہیں۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ یہ 40 دن کہاں سے آ گیا، یہ بدعت ہے، 4 مہینہ کہاں سے آ گیا، یہ بدعت ہے۔ یہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، چونکہ بنیادوں کا علم نہیں ہے، اصول کا علم نہیں ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ یہ سب بدعت ہے، یہ کہاں سے چیزیں پیدا ہو گئیں۔ یہ مدرسہ ایسا تو نہیں تھا اس زمانے میں، خانقاہوں کا یہ نظام تو نہیں تھا اس زمانے میں۔ اللہ کے بندے، اس کی اصلیں، اس کی بنیادیں ملتی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے، اور آپ کا جو فرض منصبی تھا اس میں آپ مبلغ بن کے آئے تھے، آپ معلم بن کے آئے تھے، آپ مزکی بن کے آئے تھے، آپ کا کام تھا تزکیہ کرنا، دین کی تبلیغ کرنا اور دین کی تعلیم دینا، یہ آپ بن کر کے آئے تھے۔ یہ امت کے علماء، امت کے لوگ، امت کے راہبر، امت کے دیندار لوگ یہ اسی فرض منصبی کو ادا کر رہے ہیں، یہ اسی فرض منصبی کو انجام دے رہے ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ اس کی بنیاد وہیں سے ملتی ہے، اس دعوت کی بنیاد وہیں سے ملتی ہے، مدرسوں کی بنیاد وہیں سے ملتی ہے، خانقاہوں کی بنیاد وہیں سے ملتی ہے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ یہ طریقہ تو نہیں تھا، وہ لوگ تو نکل جاتے تھے، گھر پہ بتایا نہیں ہے، کہا کوئی تمہارے گھر پہ میرا قاصد اطلاع کر دے گا، تم کو تو اس کشتی کے اندر بیٹھ جانا ہے، اور جہاں جہاں بسنے والا انسان ہو اس کے پاس پہنچ کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے وہ زمانہ تھا اور اس زمانے میں یہی طریقہ تھا، اور اسی طرح وہ نکل کر کے گئے تھے۔ اس زمانے میں خود لوگ پڑے رہتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ ایک موقع پر فرمایا، کہا کہ ابو ہریرہ تم وہی ہو کہ لوگ سمجھتے تھے کہ تمہیں مرگی کی بیماری ہے اور لوگ تمہاری گردن پر پیر رکھتے تھے، حالانکہ وہ بیماری نہیں ہوتی تھی، وہ بھوک کی شدت ہوتی تھی۔ تم پڑے رہتے تھے حدیث حاصل کرنے کے لیے، قرآن حاصل کرنے کے لیے، وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا، یہی زمانہ اور آگے بڑھا تو کچھ آسانی پیدا ہوئی۔ بہرحال جو لوگ سیکھنے کے لیے جاتے تھے ان کو مارتا کوئی نہیں تھا، ان کو ستاتا کوئی نہیں تھا، بس یہ تھا کہ وہ اپنی چیز لے کر کے جاتے تھے، اپنا کھانا، اپنا بچھونا، اپنا بڑھنا، یہ سب کچھ لے کر کے جاتے تھے۔ کسی عالم کے پاس پہنچ کر کے علم حدیث کو حاصل کرتے تھے، اور 1-2 سال نہیں، 10-10 سال، 20-20 سال، بلکہ 45-45 سال خطیب بغدادی نے جو محدثین کی تاریخ لکھی ہے اس میں ایک محدث کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ علم حدیث حاصل کرنے نکلے ہیں تو 20 سال عمر تھی، ابھی داڑھی کے بال آ رہے تھے، جب واپس آئے ہیں تو عمر 65 سال ہو چکی تھی، داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، 65 سال کی عمر میں واپس آئے، اور وہ 40 بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 40 گٹھر باندھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ کپڑوں کے گٹھر ہیں، یہ تو نے بہت نفع کمایا۔ عرض کیا، کہا یہ کپڑوں کے گٹھر نہیں ہیں، بلکہ 45 سال میں جو میں نے علماء سے، اساتذہ سے، محدثین سے جو ذخیرے احادیث کو جمع کیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جمع کیا ہے، یہ آپ کے فرامین کے گٹھر ہیں، یہ ذخیرے احادیث ہے جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس مشقت کے ساتھ بھی علم حاصل کیا ہے۔ حضرت امام شافعی پہنچے ہیں، ان کی والدہ لے کر پہنچی ہیں، میری بائیں اور بہنیں
بہنیں غور سے اس بات کو سنیں کہ خواتین کا بہت زیادہ ان کی محنت اور ان کی ہمت یہ بہت زیادہ رہی ہے اس معاملے میں، اولاد کی تربیت میں، اس کو محدث بنانے میں، اس کو مفسر بنانے میں، اس کو مسلمان بنانے میں ماں کا کردار اہم ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آج دنیا جانتی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ حدیث حاصل کرنے کے لے گئے، یتیم ہو گئے تھے، باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، صرف والدہ تھی، آپ مدینہ لے کر کے جاتی ہیں، ماں کو بھی شوق ہے میرا بچہ عالم دین بنے، صرف ماں ہے اس کو شوق ہے، اسباب و آلات بھی نہیں ہے، لیکن ایک دینی تڑپ ہے، ایک دینی لگن ہے، ایک دین میں رغبت ہے کہ نہیں میرا بچہ بھی عالم دین بنے، حافظ حدیث بنے، حدیث کا بڑا جانکار بنے۔ آپ لے کر کے گئیں مدینہ کے اندر، آپ پہنچی ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنیں، آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کرنے لگا اور میری والدہ مجھ کو چھوڑ دیتی تھی، روزانہ میں پڑھتا تھا، پھر واپس اپنی والدہ کے پاس آ جاتا تھا۔ ایک دن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ بچہ تنہا بیٹھا ہوا ہے، یہ تو لکھتا نہیں ہے، اس کے پاس قلم بھی نہیں ہے، ہاتھ چلاتا رہتا ہے، یہ کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے؟ جیسے بچے ہوتے ہیں جن بچوں کو اس زمانے میں نہیں پڑھنا ہوتا ہے، وہ کیسی کلا بازیاں کرتے ہیں، آپ حضرات خوب جانتے ہیں، کیسے کہیں کچھ ستا رہا، کہیں کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف بدماشی ہوتی ہے، بس دل اچاٹ ہوتا ہے، تو پھر لگتا نہیں ہے۔ وہ شیطان چاہتا ہے کہ عالم نہ بن پائے، عالم بن جائے گا تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کی فضیلت ایک ادنا امتی پر، ظاہر سی بات ہے کوئی تناسب نہیں ہے، آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے کلام کی فضیلت دیگر کلاموں پر ہے، تو جو اس کلام میں لگے گا اس کی فضیلت کم ہوگی کیا؟ اس کی فضیلت بھی تو اسی طرح بلند ہوگی، اس کی فضیلت تو اسی طرح فائق ہوگی، اسی طرح فوقیت رکھے گی، وہ اسی